یہ 1986 کی بات ہے۔ عنایت ماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس نے میٹرک پاس کر لیا تو ماں نے اسے کہنا شروع کر دیا، بیٹے کوئی کام تلاش کرو۔ بات یہ تھی کہ عنایت سے چھوٹے چاروں بھائی پڑھ رہے تھے۔ تبھی اس کو یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ معاشی بدحالی دور کرنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ صبح ہی وہ کام کی تلاش میں نکل جاتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ ماں کو اس کے بجھے چہرے سے اپنے سوال کا جواب مل جاتا کہ آج بھی کام نہیں ملا۔ رات نا امیدی کا اندھیرا لاتی اور نئی صبح امید کی نئی کرنیں سمیٹ لاتی۔ 6 ماہ سے یہی ہو رہا تھا۔ کلرکی کے لیے 100 دفتروں کی خاک چھانی، بالآخر مایوس ہو گیا اور پرائیویٹ کام ڈھونڈ لیا۔ ایک آڑتی نے حساب کتاب کے لیے رکھ لیا۔ 1 ماہ کام کرنے کے بعد اس نے صرف 500 روپے دیے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آڑتی نے پوچھا، کیا کم دیے ہیں؟ یہ تنخواہ ہے یا بھیک؟ عنایت نے دھیمے لہجے میں شکوہ کیا، پہلے سے طے کر لیتے۔ شکر کرو کہ 500 روپے مل گئے، ورنہ ہر جگہ پہلے 6 ماہ مفت کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے تجربہ حاصل کر لو تو اچھا ہے۔ اچھا کام کرو گے تو کچھ سیکھ لو گے، تب تنخواہ کی بات کرنا۔ عنایت کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ تجرباتی محنت پر وقت ضائع کرتا۔ وہ تھک ہار کر رہ گیا۔ آڑتی کا کام چھوڑا تو کہیں چپڑاسی بھی نہ لگ سکا۔ بیمار باپ، 2 بہنیں، 1 ماں اور 4 بھائی، اتنا بڑا کنبہ، اور کفالت کا واحد ذریعہ اس کے مکان کا کرایہ تھا جو اس کے دادا نے ورثے میں چھوڑا تھا۔ یہ 5 مرلے کا پکا مکان تھا۔ اس کے بیچوں بیچ دیوار کھڑی کر کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں عنایت اور اس کے گھر والے رہتے تھے اور دوسرے حصے میں کرایہ دار۔ اس طرح گزارا چل رہا تھا۔ اس بار جب ملتان سے عنایت کے ماما جی آئے تو ماں رو پڑی۔ بھائی سے کہنے لگی کہ تم ہی اس کا کچھ کرو، میں تو دعا کر کر کے تھک چکی ہوں، مگر عنایت کو کہیں نوکری نہیں ملتی۔ کیا عنایت کو کسی قسم کا ہنر آتا ہے؟ میٹرک پاس کا تو نوکری تلاش کرنا مشکل ہے۔ آج کل چپڑاسی بھی FA BA ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر لے تو میں اس کو سعودی عرب بھی بھجوانے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اسے اپنی پہلی 2 تنخواہیں اس ایجنٹ کو دینی ہوں گی جو اس کے وہاں بھجوانے اور پھر کام دلوانے کا بندوبست کرے گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ عنایت کی ماں نے فوراً حامی بھر لی۔ ماموں نے بھانجے کے لیے کچھ رقم بہن کو دی کہ کورس کے لیے کسی ادارے میں داخلہ لے لے، روزگار تو صحیح ملے گا۔ بہن خوش ہو گئی۔ اس نے بیٹے پر دباؤ ڈالا کہ تمہارا ماموں یہ کہہ کر گیا ہے اور روپیہ بھی دے گیا ہے، کورس کرنا ہوگا ورنہ پھر وہاں جا کر ہر قسم کی مزدوری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیار غیر میں روپیہ کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تم ابھی جوان ہو، دل میں حوصلہ اور جسم میں طاقت ہے، جلد غریبی کی لعنت سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ 1.5 سال اسے کورس کرنے میں لگا۔ یہ وقت اس نے جوں توں گزارا۔ 6 ماہ ویزا کے انتظار میں لگے۔ جب ساری کاروائی پوری ہو گئی تو وہ دبئی روانہ ہو گیا۔ اب ماں اس کی جدائی سے نڈھال تھی۔ پہلی بار بچھڑ رہا تھا، پھر بھی وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ کہتی تھی، 2-4 برس کی جدائی کی کوئی بات نہیں بیٹا، تو ہزاروں میں کمائے گا تو قرض بھی اتر جائے گا اور میری لڑکیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں گے۔ اب گھڑیاں گن گن کر دن گزرنے لگے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سارے کنبے کو انتظار تھا۔ عنایت کے آنے کا سن کر ماں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کا بیٹا 5 سال بعد دبئی سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس نے اتنا کما لیا تھا کہ بہنوں کی شادیاں کرنے کے بعد بھی کچھ سرمایہ بھیج رہا تھا۔
وہ اپنے وطن میں بہت اچھی طرح کوئی کاروبار کر سکتا تھا۔ اس نے فون پر کہا تھا، ماں فکر نہ کرنا، میں بہنوں کے لیے عمدہ ریشمی جوڑے، گھڑیاں اور گھریلو چھوٹا موٹا سامان ساتھ لا رہا ہوں۔ اس نے اپنے آنے کی تاریخ بھی بتا دی۔ وہ پہلے ملتان میں اترا، جہاں سے ایک روز ننیال میں ٹھہر کر ماموں سے ملنا تھا، پھر آگے اپنے شہر جانا تھا۔ ماموں کا شکریہ ادا کرنا لازم تھا، جن کی مہربانی نے اس کو خوشیوں اور آسودہ حالی کے یہ دن دکھائے تھے۔ سو وہ ایک دن ماموں کے گھر ٹھہر گیا، ان کو اور ان کے بچوں کو تحفے دیے اور جانے کی اجازت چاہی۔ ماموں نے کہا، بیٹا تمہارے پاس سامان ہے، ویگن یا بس پر جانا مناسب نہیں، ایسا کرو ٹیکسی کر لو۔ اس پر ممانی بولیں، میرا ماموں ذات فلک شیر ٹیکسی چلاتا ہے، کیوں نہ اس کو فون کر کے بلا لیں؟ اتنے مال اسباب کے ساتھ کسی اجنبی کی ٹیکسی میں جائے گا تو ہم کو فکر لگی رہے گی۔ ماموں نے کہا، بیگم ٹھیک ہے، تم اپنی ممانی کو فون کر کے فلک شیر کو یہاں بلوا لو۔ ممانی نے فون کیا، فلک شیر نے ہی ریسیور اٹھایا، مدعا سن کر کہنے لگا کہ میں آج فارغ ہوں، آ کر عنایت صاحب کو لے جاتا ہوں۔ آدھ گھنٹے بعد اس نے دستک دی۔ ماموں باہر نکلے تو اس نے کہا، میں ذرا جلدی میں ہوں، گاڑی چیک کرا لوں، رستے میں جگہ جگہ سڑک ادھڑی ہوئی ہے، عنایت کو بھیج دیں، ورک شاپ پر کتنا ٹائم لگے گا؟ ماموں نے سوال کیا، یہی کوئی گھنٹہ بھر، فلک شیر نے جواب دیا۔ یوں ماموں نے عنایت کو فلک شیر کے پاس بھیج دیا۔ فلک شیر راستے میں ایک ورک شاپ پر رکا، تھوڑی دیر بعد آ کر بولا، عنایت بھائی موٹر میں کام زیادہ نکل آیا ہے، ایسا کریں آپ میرے گھر پر تھوڑی دیر قیام کر لیں، میں گاڑی بنوا کر ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارہ بلا چوں و چراں مان گیا۔ فلک شیر اسے گھر لے آیا، اپنے والد کو بتایا کہ یہ بلال صاحب کے بھانجے ہیں، میں ذرا گاڑی کو صحیح کرا لوں، تب تک یہ ہمارے مہمان ہیں۔ فلک شیر کا باپ اس سے گرم جوشی سے ملا اور گھر کے اندر لے گیا، اس کی خاطر مدارات کیں اور دونوں دبئی بارے باتیں کرنے لگے۔ جب کہ فلک شیر واپس ورک شاپ چلا گیا، اس نے 1-2 گھنٹے کا کہا تھا، مگر مغرب ہو گئی اور وہ نہ لوٹا۔ اس کے باپ نے کہا، عنایت بیٹا اب رات سر پر ہے، راستے میں ڈاکو وغیرہ مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، اور تم تو دبئی سے آ رہے ہو، تمہارے پاس قیمتی سامان بھی ہوگا۔ جی بالکل، میرا تو سارا ہی سامان قیمتی ہے، بہنوں کے جہیز کے لیے خریداری کی ہے، 5 سال بعد گھر لوٹ رہا ہوں، تب تو نقدی وغیرہ بھی ہوگی، نقدی کے ساتھ کچھ سونا بھی خریدا ہے انکل، بہنوں کی شادیوں کے لیے زیورات بنوائے ہیں۔ بیٹے عنایت، پھر تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم ہرگز رات کا سفر مت کرو، کھانا کھا کر سو جاؤ۔ ابھی تک فلک شیر نہیں لوٹا ہے، وہ عشاء تک آئے گا، شاید گاڑی میں کچھ مسئلہ نکل آیا ہے، اگر رستے میں کوئی ویران جگہ پڑ گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح تڑکے نکل جانا۔ عنایت نے سوچا، بزرگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، رات کا سفر پرخطر ہوگا، دن کو ہی سفر بہتر ہوگا۔ اس نے فلک شیر کے گھر ہی سو جانا بہتر جانا۔ باپ کے ساتھ عنایت کی گفتگو فلک شیر کے بھائیوں نے بھی سنی۔ عشاء کی نماز کے بعد فلک شیر بھی آ گیا، کہنے لگا، گاڑی میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، مگر ٹائر پرانے تھے، سوچا کہ نئے ڈلوا لیتا ہوں، اسی سبب دیر ہو گئی، خیر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اب صبح چلیں گے، علی الصبح سفر زیادہ خوشگوار ہوگا، ہم تازہ دم ہوں گے اور اس وقت گرمی بھی کم ہوگی۔ یہ طے پا گیا کہ اب سفر کل صبح ہی کرنا ہے۔ فلک شیر کی والدہ نے پرتکلف کھانے کا انتظام کر لیا تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا اور ایک علیحدہ کمرے میں اس کا بستر لگا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد فلک شیر نے کچھ دیر اپنے مہمان سے گپ شپ میں وقت گزارا، دبئی کے بارے میں معلومات لیں، پوچھا اگر میں وہاں جا کر ٹیکسی چلا لوں تو کتنا کما لوں گا اور دبئی کا ویزا کتنے میں مل جائے گا۔ عنایت نے سادہ دلی سے تمام معلومات دیں اور باتوں باتوں میں بتا دیا
کہ 5 سالوں میں اس نے اتنا کما لیا ہے کہ وہ اب خوشحال ہو گیا ہے، بہنوں کی شادی کی خوب جی کھول کر خریداری کی ہے، کیا کیا خریدا ہے اور کتنا سونا لیا ہے، سبھی کچھ احوال اس نے فلک شیر کو بتا دیا۔ اس نے الیکٹرک کا کچھ سامان دیکھنے کی خواہش کی تو سادہ دل عنایت نے ہر چیز کھول کھول کر اسے دکھا دی جو وہ گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ غیر ملکی کپڑا اور بیش قیمت گھڑیاں، جوسر، گرینڈر مشین، وی سی آر، ان دنوں وی سی آر کا دور تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر فلک شیر اور اس کے بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، کاش فلک شیر بھی دبئی کمانے چلا جاتا تو کتنا اچھا تھا، ہماری غربت بھی دور ہو جاتی۔ عنایت نے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا فلک شیر کے والد اور والدہ کو دیا اور فلک شیر کو ایک گھڑی دی۔ سوچا ممانی اس امر سے خوش ہو جائیں گی۔ عنایت کی عادت تھی کہ وہ دبئی میں گھر والوں کے لیے اداس ہو جاتا تو ٹیپ لگا لیتا تھا اور گھر والوں کے لیے کیسٹ میں باتیں ریکارڈ کر کے پاکستان جانے والے کسی دوست کے ہاتھ بھجوا دیتا تھا۔ اس بار آنے سے پہلے بھی اس نے کیسٹ بھری تھی لیکن بھجوا نہ سکا، پھر وہ خود ہی پاکستان کے لیے عازم سفر ہو گیا۔ تبھی اس نے دل بہلانے کو ٹیپ ریکارڈر نکال لیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو فلک شیر اس کے لیے دودھ کا گلاس لے آیا۔ جنوبی پنجاب کے باشندوں کی یہ عادت ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیتے ہیں۔ عنایت نے کہا، بھائی میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے اس لیے دودھ رہنے دو۔ یار یہ کیا بات ہوئی، نوجوان آدمی ہو، تم نے کافی پہلے کھانا کھایا تھا، اب رات کے 12 بج رہے ہیں، کھانا تم کب ہضم کرو گے، اب دودھ پی لو، نیند اچھی آئے گی، تھکن بھی اتر جائے گی۔ جب اس نے اصرار کیا تو عنایت نے اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ لالچی لوگ اس کے بارے کیسا وحشت ناک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ دودھ میں انہوں نے نشہ آور گولیاں ملا دی تھیں۔ میزبان کے جاتے ہی اس نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا دی، بٹن آن کر کے ہلکی آواز میں اسے چلا دیا، مگر نشہ رفتہ رفتہ اثر کرنے لگا تھا۔ وہ غنودگی میں جاتا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں کمرے میں آ گئے جبکہ ان کا والد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ فلک شیر نے دیکھا کہ عنایت سو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، کام شروع کرو، صبح سے پہلے اس کو ختم کر کے زمین کے اندر کرنا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی اکبر نے عنایت کی ٹانگیں پکڑ لیں، خود وہ چھلانگ لگا کر اس کے اوپر کو بیٹھا اور اسے دبوچ کر دونوں بازو مضبوطی سے قابو کر لیے اور عنایت کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس بند کر دیا۔ وہ دم گھٹنے سے تڑپنے لگا تو انہوں نے اسے پوری طرح چت کر ڈالا، تاہم اس کے زور لگانے سے تکیہ اس کے منہ سے ہٹ گیا۔ وہ اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، چلانے لگا، یہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا کہ فلک شیر نے دوبارہ تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اپنے گھٹنے سے اس کو دبایا اور اس کی سانس کو پوری قوت سے بند کر دیا۔ تبھی فلک شیر کی ماں آوازیں سن کر کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں تو کمرے میں عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے تینوں بیٹے عنایت پر سوار تھے اور اس کی جان نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ ماں جا کر ان کے باپ کو نہ جگا دے۔ کسی جوان مرد کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ماں وحشت زدہ ہو کر بولی، او لالچیو، یہ کیا کر رہے ہو ظالموں، چھوڑ دو اسے۔ وہ ماں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، لہٰذا اکبر نے ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے عنایت کے سر پر مارا تو تکیہ ایک طرف گر گیا اور عنایت کی چیخ نکل گئی۔ اس کو تڑپتے دیکھ کر فلک شیر کی ماں رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت تھی، بھلا اس کی فریاد کو کہاں سنتے اور کون سنتا؟ ان پر تو خون سوار تھا۔ مرنے والے کے سوٹ کیس میں سونے کی ٹکیوں کی چمک نے ان کو اندھا کیا ہوا تھا۔ آخر اس بے بس کی جان لے کر ہی ملے۔ ماں سے بولے، تم ادھر سے چلی جاؤ، اس کو اگر ہم ادھ منہ کر کے چھوڑ دیتے
تو یہ ہم کو مروا دیتا، مگر اب تم یہاں بین ڈال کر کے ہم کو مروا دو گی۔ وہ بیچاری ناتواں خاتون روتی ہوئی کمرے سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جا پڑی۔ اس کے حواس کام نہ کر رہے تھے کہ کیا کرے، جبکہ اس کے بیٹوں نے میت کو جانوروں کا چارہ رکھنے والی جگہ کدال سے زمین کھود کر دبا دیا۔ اس تمام کارروائی میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا۔ اس کے بعد اس کی دبئی سے لائی سب اشیاء پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر جب عنایت مقررہ وقت پر گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں بے چین ہو گئی۔ دوسرے بیٹے کفایت کو اپنے بھائی کے پاس بھیجا کہ جا کر پتہ کرو عنایت آیا ہے یا نہیں، آ گیا ہو تو اسے اپنے ساتھ ہی لے آنا۔ چھوٹا بھائی جب ماموں کے پاس پہنچا، اس نے بتایا بیٹا وہ تو کل 11 بجے یہاں سے چلا گیا تھا، میں فلک شیر سے پتہ کرتا ہوں۔ پھر ماموں نے اسے فون کیا تو فلک شیر نے کہا پھوپھا جی میری گاڑی خراب تھی، میں اسے ورک شاپ لے گیا تو استاد نے کہا کہ اس پر سفر مت کرو، اس کے ٹائر ختم ہیں، رستے میں خرابی درپیش ہوگی تو کیا کرو گے، پہلے ٹائر بدلوا لو۔ تبھی میں نے آپ کے بھانجے سے معذرت کر لی تھی، وہ دوسری ٹیکسی کر کے خود چلا گیا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں ہے اور کیوں ابھی تک گھر نہیں پہنچا، شاید کسی دوست کے پاس ہو، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے، میری گاڑی تو اسی دن سے ورک شاپ میں کھڑی ہے، بے شک آپ جا کر میرے استاد جی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر عنایت کا ماموں پریشان ہو گیا۔ وہ کفایت کو لے کر فلک شیر کے گھر گیا، کیونکہ کفایت بہت پریشان تھا، اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی دبئی سے آ گیا ہے۔ اس نے وہاں سے چلتے وقت اپنی والدہ کو فون کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ملتان ایئرپورٹ سے وہ ماموں کے پاس جائے گا اور پھر گھر آئے گا۔ تاہم جب فلک شیر نے بتایا کہ وہ اپنی ٹیکسی کے ٹائر چینج کروا رہا تھا تو انہوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ بظاہر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، وہ یہی سمجھے کہ ملتان میں عنایت کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا۔ تاہم حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے تو گھر والوں کو فون کر کے بتایا تھا اور نہ اپنے ماموں سے رابطہ کیا، اس نے دونوں میں سے کوئی کام نہ کیا۔ سبھی کو شک گزرا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ عنایت کے گھر میں انہیں غیر ملکی سینٹ کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسی عنایت کے ملبوس سے ماموں کو آئی تھی جب وہ ان کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ خوشبو فلک شیر کے گھر میں ہر جگہ محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں نے فلک شیر سے کہا میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح گھر دیکھنے کے بہانے وہ کمرے میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ تبھی ایک کمرے میں صوفے پر ماموں کو تولیہ پڑا نظر آیا۔ اس نے تولیہ اٹھایا تو اس میں سے بھی تیز سینٹ کی خوشبو آئی۔ اسے لگا کہ یہ تولیہ عنایت کا ہے۔ وہ اس وقت اس کمرے میں کھڑا تھا جہاں پچھلی رات کو وقوع ہوا تھا۔ جب ماموں فلک شیر سے باتیں کر رہا تھا، کفایت کی نظر کمرے میں بچھے پلنگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ پلنگ پر نئی صاف ستھری چادر بچھی ہوئی ہے لیکن تکیے موجود نہیں ہیں۔ وہ پلنگ کی طرف گیا، اسے اس کے نیچے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا، اس میں کیسٹ لگی ہوئی تھی۔ کفایت نے کیسٹ کو نکال لیا، اس پر عنایت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کیسٹ جیب میں رکھ لی اور ریکارڈر کو واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ فلک شیر اور اس کے بھائی ماموں سے باتوں میں مشغول تھے، انہوں نے کفایت کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ گھر آ کر اس نے سارا ماجرا ماں اور ماموں سے بیان کیا۔ ماموں نے بھی گواہی دی کہ اس کمرے میں لگتا تھا کہ سینٹ کی شیشی کھلی تھی یا کسی نے اپنے کپڑوں میں سینٹ لگایا ہوا تھا جس کی خوشبو ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ تبھی مجھے شک ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیسٹ دیکھی اور اسے ٹیپ ریکارڈر پر لگا دیا۔ جو وہ کیسٹ سنتے جاتے تھے، گھر والوں پر قیامت گزرتی جاتی تھی۔ شروع میں تو عنایت کی اپنی آواز تھی، جو باتیں اس نے گھر والوں کے لیے بھری تھیں، مگر بعد میں ٹیپ کے کچھ حصے پر جو کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اس کو سن کر تو جیسے ان پر قیامت گزر جاتی تھی۔ وہ یوں سکتے میں تھے جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔
قصہ یوں تھا کہ قتل ہونے سے ذرا پہلے عنایت نے اپنی جیب سے کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگائی۔ دراصل وہ مزید ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ تبھی فلک شیر دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں آ گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر عنایت نے ٹیپ ریکارڈر کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ فلک شیر کے جانے کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آن کیا۔ ذرا دیر بعد اس پر نشہ آور دودھ پینے سے غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ بٹن آف کیے بغیر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب تینوں بھائی اس کو مارنے کے ارادے سے آئے تو اس کارروائی کے دوران کسی کا پاؤں تار سے آ ٹکا، مگر وہ اپنے ظالمانہ عمل میں اس قدر محو تھے کہ انہوں نے تار کا نوٹس نہیں لیا اور ان کی نظر پلنگ کے نیچے رکھے ٹیپ ریکارڈر پر بھی نہیں گئی جس کا بٹن آف نہیں ہوا تھا۔ وہ عنایت کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی جلدی میں تھے۔ کدال سے کوٹھی کا کچا فرش کھود کر اسے زمین پر گاڑ جا کر کمرے میں لیٹ گئے۔ ماموں اور کفایت وہ کیسٹ لے کر تھانے گئے اور قتل کی FIR درج ہو گئی۔ تھانے میں کیسٹ سنی گئی تو سبھی حیران رہ گئے۔ عنایت کی غنودگی میں چلے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک کیسٹ چلتی رہی تھی۔ اس واردات کا تھوڑا سا حصہ ریکارڈ ہو چکا تھا۔ پہلے فلک شیر کی کچھ باتیں ریکارڈ تھیں، پھر لڑنے پھرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور عنایت کے کراہنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ فلک شیر کی ماں کی بھی آوازیں سنائی دیں کہ ظالموں کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو۔ پھر فلک شیر کی آوازیں سنائی دیں، ہرگز نہیں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ ہم کو مروا دے گا۔ قتل کا منظر گویا کیسٹ سے نکل کر آنکھوں کے سامنے چھاتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی کیسٹ بند ہو گئی، شاید تار نکل جانے یا آٹومیٹک سسٹم کے تحت بند ہوئی تھی۔ عنایت کے قتل کا کوئی گواہ نہ تھا، کسی کی شہادت موجود نہ تھی، مگر سب سے بڑی شاہد خدا کی ذات تھی جو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہادت کا ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ اس کیسٹ کی بدولت تھانے میں قتل کا راز فاش ہو گیا۔ عنایت تو جان سے گیا، مگر ماں بھی زندہ ترگور ہو گئی۔ وہ بیچاری تو جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ 5 برس کی جدائی کے بعد وہ گھڑی آئی بھی تو درمیان میں موت۔ ماں اور بیٹے کے بیچ دیوار بن گئی۔ وہ بد نصیب تو بیٹے کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی جب تک جیتی رہی۔ یہی کہا کرتی تھی کہ خدا کرے کسی کے بیٹے پردیس نہ جائیں، اگر جائیں تو جلد لوٹ کر آ جائیں، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔